سورہ بقرہ کے رکو نمبر 39 کا درس ہے 39، اور یہ تیسرے پارے کا 7واں رکو ہے۔ اس رکو میں 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 282 اور آیت نمبر 283۔ آیت نمبر 282 سے درس کا آغاز ہے۔ اس آیت کریمہ کو آیت مدایانہ کہتے ہیں۔ آیت مدایانہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی الفاظ کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے۔ اس میں اس بات کا حکم بیان کیا گیا کہ جب انسان کاروبار کرے یا لین دین کرے تو اسے کس قسم کی احتیاطیں کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لین دین کرو، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو۔ ہمارے عرف میں جس طرح قرض اور عربی میں یہ لفظ دین استعمال ہوتا ہے، تو جب ہم کسی سے ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اسے لکھ لو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو بیچے یا کسی چیز کو خریدے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو بیچا گیا تو وہ چیز بسا اوقات ادھار ہوتی ہے، یعنی انسان پیمنٹ پہلے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 2-3 دن کے بعد یہ چیز آپ کو دے دوں گا۔ اسی طرح بسا اوقات چیز دے دی جاتی ہے اور اس کے پیسے جو ہیں وہ ادھار ہوتے ہیں، تو یہ بھی قرض ہے، اور ایسا معاملہ ہو تو اسے لکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر یہ بھی رائج ہے کہ ہم ضرورتاً کسی سے قرض لیتے ہیں، مثلا کسی کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، وہ کسی سے 1,00,000 روپے لیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ لے اور اس پر گواہ بھی مقرر کر لیں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو، اور یہ لکھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، تاکہ بھول چوک کا اندیشہ نہ ہو، بھول چوک نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ جس نے قرض لیا ہے وہ انکار کر دے، اس کے انکار کا اندیشہ نہ رہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرے، اور فریقین میں سے کسی کی رعایت نہ کرے، جو حق بات ہے وہ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، تو چاہیے کہ وہ لکھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ لکھنے والا لکھنے سے منع نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے لکھنے کا علم دیا ہے، تو اسے لکھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو لکھنے کی اجرت بنتی ہے وہ اسے لے لینی چاہیے، یا اگر مفت میں بغیر پیسے لیے لکھنا چاہے تو ایسا بھی لکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر لکھنے والا مصروف ہے تو پھر اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ یہاں یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سکھانے پر وہ شکر ادا کرے اور لکھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فارغ ہو تو سستی نہ کرے اور انکار نہ کرے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے، یعنی جو مقروض ہے، جو قرض لے رہا ہے، وہ کاتب کو لکھوائے تاکہ اس کے ذہن میں اچھی طرح یہ بات راسخ ہو جائے کہ میں نے اتنا قرضہ لیا ہے
اور اس کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ میری توجہ ہٹ گئی تھی اور قرض دینے والے نے غلط لکھوا دیا، خود لکھائے تاکہ اسے یہ بھی یاد رہے کہ میں نے کتنا قرضہ لیا تھا۔ یہ عام طور پر ایک دنیاوی اصول ہے کہ دینے والے کو یاد رہتا ہے کہ میں نے کتنا دیا، لینے والا عام طور پر بھول جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ حکم دیا کہ جو مقروض ہے، جو قرض لے رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کاتب کو لکھوائے تاکہ اسے یاد رہے کہ میں نے کتنا قرضہ لیا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ صحیح صحیح لکھائے اور کوئی چیز باقی نہ چھوڑے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے اس میں اتنی عقل نہیں کہ وہ ان معاملات کو سمجھ سکے، او ضعیفاً، یا وہ ناتواں ہے، کمزور ہے، اتنا بوڑھا ہے کہ وہ نہیں لکھوا سکتا، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ لکھانے کے قابل نہ ہو، لکھا نہ سکے، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ پاگل ہے، ناقص العقل ہے، بچہ ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، گونگا ہے، یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے اپنا مقصد بیان نہیں کر سکتا، اور اس کا ولی اس کے لیے قرض لے رہا ہے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی انصاف سے لکھوائے، وہ قریبی رشتہ دار جو اس کا ولی ہے وہ لکھوا دے۔ اگر اس میں بھی طاقت نہ ہو تو کسی کو وکیل مقرر کیا جائے اور وہ لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے۔ جو گواہ مقرر کیے جائیں وہ آزاد ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، کیونکہ مسلمان کے معاملات میں مسلمان ہی گواہ بنتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن تردون من الشہداء، ایسے گواہ جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی جن کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ وہ نیک صالح ہیں، عادل ہیں، ان پر تمہیں بھروسہ ہے، انہیں گواہ مقرر کرو، ان کے سامنے یہ لکھانے کا سلسلہ ہو اور قرض کے لینے دینے کا سلسلہ ہو، تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو اور کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ یہ حکم گو کہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ بسا اوقات جب ہم قرض کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، لینے والے پر ہمیں اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے اور معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرض واپس نہیں کرتا اور ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا اور کوئی کاغذ ایسا نہیں ہوتا جس پر یہ ساری چیزیں لکھی ہوں، تو فی زمانہ قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے اور ایسے پیپر پر لکھوانا چاہیے کہ جو پیپر قانونی طور پر حجت ہو سکے، اور 2 گواہ بھی مقرر کرنے چاہیے۔ اگر سامنے والا فریق ہمیں یہ کہے کہ بھئی آپ کیوں لکھوا رہے ہیں، کہ آپ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، تو آپ اسے اس طرح پیار سے سمجھائیں کہ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا گیا کہ لکھو اور گواہ بناؤ، جب ہم قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی، آپ کے لیے قرض کی واپسی آسان ہو جائے گی اور ہمارے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے۔ قرآن پاک پر عمل کرنے کے جذبے کے تحت یہ سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی بہت آسانی ہو جائے گی۔ گو کہ قرآن پاک کا یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، پھر بھی عمل ضرور کرنا چاہیے کہ دنیاوی معاملات کے لحاظ سے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مرد گواہ بنے تو 2 مرد گواہ بنیں گے، اور عورتیں گواہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ صرف عورتیں گواہ ایسے معاملات میں نہیں بن سکتی،
اگر مرد ہیں تو 2 مرد کافی ہیں، اور اگر 2 مرد نہیں ہے، 1 مرد ہے، تو پھر 1 عورت نہیں بلکہ 2 عورتیں یہ گواہ بنے۔ ان تضل احداہما، کہ کہیں ان میں ایک عورت بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو ایک دوسری عورت کو یاد دلا دے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں بھولنے کی عادت کچھ زیادہ پائی جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ 2 عورتیں گواہ بنے، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، یعنی گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ انکار کریں، آ کر گواہی دیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، قرض ایک مقررہ میعاد تک، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں سستی نہ کرو۔ کتنا پیارا حکم ہے کہ قرض کا لین دین چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک مدت تک قرض کا لین دین ہے تو لکھ لو، اور قرآن مجید فرقان حمید ہمیں فرماتا ہے کہ سستی نہ کرو۔ آج جتنے لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں جو کاروباری ہیں اس میں ایک بہت بڑا عنصر یہ پایا جاتا ہے، یا فلاں پر بھروسہ کیا، ہم نے اسے اتنا مال دے دیا، اس نے کہا کہ میں پیمنٹ کر دوں گا 6 مہینے کے بعد، پھر کہا 1 سال کے بعد کر دوں گا، اب یہ مکر گیا ہے، اب ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، ہمارے پیسے ڈوب گئے۔ تو اگر قرآن پاک کے حکم پر عمل کر لیا جائے تو کتنی آسانی ہو جائے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، یعنی لکھنے میں اور گواہ مقرر کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ تمہیں شبہ نہیں پڑے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرض دینے والا بھول جاتا ہے اور وہ زیادہ کا مطالبہ کر دیتا ہے، تو لینے والا پریشان ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے پھر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ تو لکھنے میں اور گواہ بنانے میں دونوں کا فائدہ ہے۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونھا بینکم، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو اس کے نہ لکھنے پر تم پر کوئی حرج نہیں۔ فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی حرج نہیں، اللہ تکتبوها، یہ کہ تم اسے نہ لکھو۔ یعنی جو سودے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں لینا دینا ہوتا ہے اور ادھار کا سلسلہ نہیں ہوتا، تو اسے اگر نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو۔ ہاں، مستحب یہ ہے کہ ایسے معاملات میں بھی، اور خاص طور پر جب بڑے سودے ہوں، تو اس وقت 2 آدمیوں کو، نیک صالح لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے، تاکہ ہماری بھی غلطی نہ ہو اور لینے والے کی بھی غلطی نہ ہو، کوئی بھول نہ ہو جائے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ کسی لکھنے والے کو نقصان دیا جائے، نہ گواہ کو نقصان دیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر لکھنے والے اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں مجبور نہ کریں، ان کے کام نہ چھڑائیں، بلکہ انتظار کریں، جب وہ فارغ ہو جائیں تو پھر ان سے لکھوائیں۔ اسی طرح لکھنے والے کو لکھنے کی اجرت نہ دینا، یہ بھی اسے ضرر دینا ہے۔ اسی طرح اگر گواہ کو بلایا جائے گا دوسرے شہر میں گواہی دینے کے لیے، تو سفر کا خرچ اسے دینا ضروری ہے۔ اگر اس موقع پر سفر کا خرچ نہ دیا جائے تو یہ گواہ کو ضرر دینا ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ کا ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا، وہ یہ کہ نہ لکھنے والا نقصان دے، ضرر دے، اور نہ گواہ ضرر دے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ لکھنے والا فرصت کے باوجود اور فراغت کے باوجود وہ نہ لکھے اور گواہی دینے کے لیے نہ آئے، یا لکھنے میں تحریف کر دے، تبدیلی کر دے، زیادتی کمی کر دے، اسی طرح گواہی دیتے ہوئے الفاظ کو اور معاملات کو بدل دے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ تمہارا فسق ہوگا، یہ تمہارے لیے گناہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جسے آیت مدایانہ کہتے ہیں، یہ مکمل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید سننے کا انداز یہی ہے کہ جن باتوں پر عمل ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور نیت کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں پر عمل نہیں ہے تو قرآن پاک سننے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ نیت کرے کہ میں انشاءاللہ عمل کروں گا۔ ہم نے سماعت کیا کہ معاملات میں ہمیں گواہ بنانا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے لکھنے کے معاملات کرنے چاہیے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور شرم نہیں کرنی چاہیے، تاکہ بعد میں غلط فہمیاں نہ ہوں اور بعد میں نفرتیں پیدا نہ ہوں۔ اس آیت کریمہ میں یہ تھا کہ جب قرض کا لین دین ہو ایک مقررہ مدت کے لیے تو اسے لکھ لو اور گواہ بنا لو، 2 مردوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کوئی سفر میں ہو یا کئی ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی لکھنے والا نہ ہو، تو پھر یاد دہانی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گروی رکھنا ہے قبضے میں دیا ہوا، یعنی جو آدمی قرض دے رہا ہے اسے مقروض کوئی چیز دے دے، اپنی کوئی چیز گروی رکھ دے اور کہے کہ جب میں آپ کو قرض واپس کروں گا تو پھر مجھے یہ چیز دے دیجیے گا۔ یہ چیز رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قرض لینے والے کو بار بار چیز یاد آئے گی، تو جب اسے اپنی چیز یاد آئے گی تو اسے یاد آئے گا کہ میں مقروض ہوں، مجھے فلاں کو قرض واپس کرنا ہے۔ اور جس شخص نے قرضہ دیا تھا اس کے پاس جب یہ چیز گروی ہوگی تو اسے یاد رہے گا کہ یہ چیز مجھے فلاں نے دی ہے، مجھے اس سے قرض لینا ہے، تو اس طرح دونوں کو یاد دہانی ہوگی۔ اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر قرض دینے والا یہ مطالبہ کرے کہ آپ ایسا کریں، کوئی چیز میرے پاس گروی رکھ دیں، فی الحال ہمارے پاس کوئی لکھنے والا نظام موجود نہیں ہے، تو سامنے والا برا مان جاتا ہے۔ حالانکہ برا نہیں ماننا چاہیے، ایسا کرنا مستحب ہے، اور مستحب پر عمل کریں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دونوں کے لیے آسانی ہو جائے گی اور اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہاں پر یہ ہے کہ سفر میں انسان ہو اور لکھنے والا نہ پائے تو کوئی چیز گروی رکھ دے۔ اس آیت سے تو سفر کا مسئلہ ثابت ہے، اور حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ سفر میں نہ بھی ہو یا ہم لکھنا نہ چاہیں تو کوئی چیز گروی رکھ دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی زرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 سا جو لیے۔ یعنی حضور کی اس حدیث میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اس طرح بھی معاملات کیے جا سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو قرض دینے والا ہے وہ مقروض پر اطمینان ہی رکھتا ہے،
اور اسے دیانتدار سمجھ کر ہی قرض دیتا ہے۔ تو جسے اس نے دیانتدار سمجھا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرضہ واپس کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ مقروض پیسے دبا لے اور قرض واپس کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپاؤ، یعنی جب گواہی کی ضرورت ہو تو گواہوں کو چاہیے کہ وہ گواہی دیں، اس میں سستی نہ کریں اور گواہی کو نہ چھپائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، اور جھوٹی گواہی دینا اور گواہی کو چھپانا ہے۔ یعنی کبیرہ گناہوں میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں ایک ہے شرک و کفر کرنا، دوسرے نمبر پہ فرمایا گیا جھوٹی گواہی دینا، اور تیسرے نمبر پر ہے گواہی کو چھپانا۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کا 39واں رکوع نمبر 39 مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اس رکوع میں 2 آیتیں، دوسری آیت میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ جب آدمی آپ کو قرض دیتا ہے تو وہ آپ کو دیانتدار سمجھ کے دیتا ہے، آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ قرض کو ادا کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب قرض لینے کے لیے آتے ہیں تو لوگ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، اور پھر جب قرض دینے کی باری آتی ہے، واپس کرنے کی باری آتی ہے تو بہت تنگ کرتے ہیں، اور بسا اوقات وہ قرض واپس کرنے سے انکار بھی کر دیتے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں کس قدر آپ تعلیم فرماتے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ نماز جنازہ کسی کی پڑھاتے تو پہلے یہ سوال کرتے کہ اس پر کوئی قرض ہے۔ اگر بتایا جاتا کہ ہاں یہ مقروض ہے تو آپ یہ فرماتے کہ اس کا قرض کتنا ہے۔ اگر 3 درہم یا اس سے زائد اس پہ قرض ہوتا تو آپ یہ سوال کرتے کہ کیا اس کی جائیداد میں اتنی رقم ہے کہ جس سے یہ قرض ادا کیا جا سکے۔ اگر جائیداد میں اتنی رقم نہ ہوتی تو آپ مجمع سے فرماتے کوئی ہے جو اس کی قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے۔ اگر کوئی ذمہ داری نہ لیتا تو آپ فرماتے جس کے اوپر 3 درہم قرض ہو اور اس کا یہ معاملہ ہو کہ اس کے پاس جائیداد بھی نہیں کہ جس سے اس کے قرض کو ادا کر سکیں، اور کوئی اس کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار بھی نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ نصیحت یہ تھی کہ قرض کے معاملات میں احتیاط کریں، ضرورتاً قرض لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اسے وقت پورا ہونے سے پہلے خوش اسلوبی سے ادا کریں۔ اللہ تعالی عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔